السلام علیکم اسٹوڈینٹس. بیٹا آج ہم لوگ کہانی پڑھیں گے اتفاق کی برکت. بیٹا کہانی سننے کا، کہانی پڑھنے کا، کہانی لکھنے کا رواج بہت پرانا ہے، اور پہلے زمانوں میں بھی لوگ کہانی سنتے تھے، کہانی پڑھتے تھے، اور کہانیاں آپ کے سلیبس میں شامل ہیں. یہ کہانیاں اس لیے شامل کی گئی ہیں تاکہ آپ کے کردار اور آپ کے اخلاقیات کی اصلاح ہو سکے. اگر آپ کہانی پڑھتے ہیں سچ کی بات، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کہانی پڑھ کے چھوڑ دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ہمیشہ سچ بولیں. اور اگر آپ کہانی پڑھتے ہیں اتفاق کی برکت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے سب جو بھی آپ کے بڑے ہیں چھوٹے ہیں ان کے ساتھ اتفاق کریں، اتفاق سے رہیں، کیونکہ اتفاق میں برکت ہوتی ہے. کہانی پرانے زمانے میں بھی لکھتے تھے، لیکن کہانی لکھنے اور پڑھنے کا رواج تھوڑا پرانا جو تھا وہ اس کا سٹائل اور تھا. اب نیا جو کہانی سننے کا، کہانی پڑھنے کا رواج ہے، یا نئے نئے اس کے سٹائل آ گئے ہیں. ڈرامہ دیکھتے ہیں آپ کہانی کی صورت میں. کہانی جو ہے ڈرامہ، فلم، انٹرنیٹ، مطلب مختلف طریقے کار آ گئے ہیں اس کے. کہانیوں کی صورتیں بدل گئی ہیں، لیکن ہوتی وہ اس کے اندر ایک کہانی ہی ہے. اور کہانی ہمیشہ پاسٹ میں لکھی جاتی ہے، ماضی میں لکھی جاتی ہے. کہانی آپ مکالمے کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں، کہانی آپ پیراگراف کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں. کہانی ایک ترتیب سے لکھی جاتی ہے. کہانی میں ترتیب یاد رکھیں کہ شروع کیسے کرنی ہے، اس کو اختتام کیسے کرنا ہے. جیسے یہ اتفاق کی برکت اور نا اتفاق کی دو کہانیاں ہیں. اس میں آپ نے اتفاق کی برکت جو ہے، اس کہانی کی سٹارٹنگ اور نا اتفاقی کا انجام، ان دونوں کہانیوں کی سٹارٹنگ ایک ہی ہے. اتفاق کی برکت اور نا اتفاقی کا انجام، ان دونوں کہانیوں کی یہ سٹارٹنگ جو ہے، یہ یہاں تک آپ جو لکھیں گے یہ ایک ہی ہے. یہ جنگل کی راہ لی یا یہاں تک، یہ لگا لیں گے یہ ایک ہی کہانی ہے. آپ جب نا اتفاقی کا انجام بھی لکھیں گے، اب یہ دیکھ لیں اتفاق کی برکت ہے، اس کے بعد یہ نا اتفاقی کا انجام ہے. اس میں بھی یہ کہانی کی سٹارٹنگ نہیں دی ہوئی، یہ درمیان میں سے شروع ہوئی ہوئی ہے. اس کی سٹارٹنگ یہی والی ہے جو آپ اتفاق کی برکت میں لکھ چکے ہیں یا پڑھ چکے ہیں. اس کی سٹارٹنگ یہاں سے لے کر یہاں تک یا یہاں تک آپ وہی رکھیں گے. اس کے بعد آپ اگر اتفاق کی برکت ہے تو اسی کہانی کو جاری رکھیں گے، اور اگر نا اتفاقی ہے تو پھر اس جتنے پیراگراف تک میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد آگے آپ یہ پیراگراف لکھنا شروع ہو جائیں گے. ابھی ہم دونوں کہانیاں پڑھتے ہیں، پھر میں آپ کو دوبارہ اور سمجھاتی ہوں. اتفاق کی برکت، اس میں کوئی بھی کہانی آپ لکھ سکتے ہیں. بورڈ میں جب آپ کو اتفاق کی برکت آتا ہے تو اس کے اندر کی کہانی آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں جس میں اتفاق آپ نے شو کرنا ہے، اتفاق دکھانا ہے، اتفاق لکھ کر بتانا ہے کہ کس طرح سے اتفاق کی وجہ سے رہے اور اس کی برکت سے کیا ہوا. اور نا اتفاقی کے انجام نے آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ اگر اتفاق نہ رہے تو نا اتفاقی کا کیا نقصان ہوتا ہے. اس میں جو کہانی ابھی آپ کے سامنے ہے، اس میں سمدو ایک غریب کسان تھا. اس سمدو کی جگہ آپ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ سمدو ہی لکھیں. بہت سارے بچے جو ہوتے ہیں وہ سمدو کو غلط ملط لکھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے. کسان کا نام ہے، آپ کسان کا نام اپنی مرضی سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. سمدو ایک غریب کسان تھا، اس کے پاس صرف 2 بیل تھے. انہی کو حال میں جوتتا اور کنویں میں جوڑتا تھا. پرانے زمانے میں بیٹا کھیتی باڑی جو ہے یا کنویں میں سے پانی نکالنے کا کام اور بہت سارے کام جو تھے، وزن اٹھانے کا کام، سامان
ایک جگہ سے دوسرے جانے کا، تو بیلوں سے یہ کام کیے جاتے تھے، بیل کی مدد لی جاتی تھی۔ آج کل ماڈرن دور آ گیا ہے، آج کل زیادہ تر مشینری استعمال ہوتی ہے ان چیزوں کے لیے، جیسے موٹر لگ گئی ہے کنویں میں، موٹر سے پانی آ جاتا ہے۔ اور پہلے دور میں جیسے اب کھیتوں میں ٹریکٹر چلتے ہیں، پہلے لوگ بیل سے ہل چلاتے تھے، اس کو نرم کرتے تھے مٹی کو۔ تو یہ آپ نے جو کہانی لکھنی ہے، اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ سمدو ایک غریب کسان تھا، اس کے پاس صرف 2 بیل تھے۔ وہ ان کو یہ ہل میں جوتتا، مطلب لگاتا اور کنویں میں جوڑتا تھا۔ کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے یعنی ان بیلوں کو ہی استعمال کرتا تھا۔ کام کرتے تھک جاتا تو بیلوں کو تھان پر باندھ کر لمبی تان کر سو جاتا تھا۔ یہ بیلوں کو ان کی اپنی جگہ پر باندھ کر، تھان جگہ، بیل باندھنے کی جگہ، ان پر ان کی اپنی جگہ پر باندھ کر خود پھر بے فکر ہو کر سو جاتا تھا۔ نہ وقت پر پانی پلاتا، نہ پیٹ بھر کر چارہ کھلاتا، یعنی وہ بیلوں کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ ان سے کام تو لیتا تھا، لیکن جانور کو جب آپ کام کے لیے رکھتے ہیں تو اس کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے، اس کے کھانے پینے کا، اس کے آرام کا۔ تو سمدو ایک ایسا کسان تھا جو بیلوں سے کام تو لیتا تھا، لیکن ان کے خوراک کا، ان کے پانی کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ دونوں بین دن بہ دن لاغر ہوتے جا رہے تھے، لاغر کمزور، یعنی کہ دونوں بیل دن بہ دن لاغر کمزور ہوتے جا رہے تھے، مگر سمدو کو پرواہ نہیں تھی، یعنی کہ وہ کوئی ان کی فکر نہیں کر رہا تھا، پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ ان سے بس کام لیتا تھا اور پھر ان کو ان کی جگہ پر باندھ دیتا تھا۔ کمزور ہو رہے تھے، سست ہو رہے تھے، اس کو کوئی فکر نہیں تھی۔ ایک رات بیلوں نے سوچا کہ یہاں رہے تو سوکھ سوکھ کر مر جائیں گے، بہتر ہے کہ سمدو کو چھوڑیں اور جنگل سے رشتہ جوڑیں۔ چنانچہ انہوں نے دانتوں سے اپنے اپنے رسے کاٹے اور چپ چاپ جنگل کی راہ لی۔ جنگل کی آزاد فضا اور گھاس کی کثرت، یعنی جنگل میں ایک تو آزادی تھی اور گھاس بہت زیادہ تھی، جس کو دیکھ کر وہ خوش ہو گئے۔ خوب پیٹ بھر کر کھایا اور پاؤں پھیلا کر سوئے رہے، یعنی بے فکری میں کھاتے پیتے رہے اور آرام کرتے تھے، سوتے تھے، کام کاج کچھ نہیں تھا۔ اسی طرح 1 مہینے گزر گئے، یعنی کہ 1-2 ماہ گزر گئے اور دونوں بیل 2 سانڈ بن گئے، یعنی بوٹے تازے ہو گئے۔ پہلے وہ کمزور ہو گئے تھے، لاغر ہو گئے تھے، ان کے لیے ہر دن عید اور ہر رات شب برات تھی، یعنی کہ ان کے لیے ہر دن اور رات خوشی کا تھا۔ ان کو کوئی تنگ کرنے والا نہیں تھا، ان پر کوئی بوجھ لادنے والا نہیں تھا، کام لینے والا نہیں تھا، آزادی آزادی تھی۔ عید کا دن اور شب برات یعنی خوشی کے دن ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ خوشی کا وقت تھا۔ ایک دن ایک بھولا بٹکا شیر ادھر آ نکلا۔ اچھا، ازما آپ بیٹا اپنا ہینڈ ریز کریں ذرا۔ آپ نے بات کرنی ہے، کر لیں، کر لیں۔ اس میں بیٹے ذرا 1 منٹ ہینڈ ریز کرنا۔ ایسے ہو جانا نہیں آج کرتے ہیں۔ اچھا مریم بیٹے آپ ذرا ہینڈ ریز کرنا۔ مریم بیٹا ذرا میوٹ کرنا۔ ہیلو مریم، آواز آ رہی ہے میری؟ ہیلو مریم، میوٹ کر دیجیے، اس کو انمیوٹ کریں۔ نہیں
अनम्यूट कर। हेलो अनुषा आप हैं? अनुषा बाबर बेटे जरा अनम्यूट करना। यस सर। अच्छा बेटे, वो सुबह आप कह रहे थे ना, आपने कहा था कि इस्मा ने कहा था वो कंप्रीहेंशन नंबर 3 का कि अनसॉल्व में नहीं है। इकमा ने कहा था। हाँ लेकिन वो मैंने चेक किया है, वो स्मार्ट सिलेबस में तो कंप्रीहेंशन नंबर 3 है, 357। हाँ है, आप लोग भी चेक कर लेना, फिर मुझे कल बता देना, ठीक है? जी चलें ठीक है। चलो ठीक है, उसको भी बता देना, ठीक है? ओके, थैंक यू बेटे। थैंक यू। अच्छा बेटा, मैं आपको ये 3rd पैराग्राफ से पढ़ा रही थी कि उन्होंने अपने अपने दांतों से अपने अपने रस्से काटे और चुपचाप जंगल की तरफ चले गए। जंगल में आज़ादी थी, घास बहुत ज़्यादा थी, वो खूब पेट भर कर खाते और लंबी तान कर सोते। इसी तरह 2 महीने गुजर गए तो दोनों बैल जो थे वो सेहतमंद हो गए और इनके लिए हर रोज़ खुशी का था और हर रात खुशी की थी। एक दिन एक भूला भटका शेर उधर आ निकला। 2 मोटे ताजे बेल देखे खुश हो गया और लगा दहाड़ने। बेल भी देख शेर को देखकर डकारे और अपने सींग लहराते हुए मुकाबले को तैयार हो गए। शेर जस्ट लगाता तो दोनों बेल इसे सींगों पर लेते। बहुत देर तक लड़ाई होती रही। आखिर शेर का सारा जिस्म जख्मी हो गया और बाल बाल से खून रसने लगा, यानी बहने लगा। इसने मुकाबला छोड़ा, चुपचाप एक तरफ को खिसक गया, चला गया। बैलों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, घास से पेट भरा और एक तरफ के साए में लेट कर सो गए। अगले दिन आँख खुली तो बदन को झड़झड़ा कर उठे, यानी कि उन्होंने अपने बदन को झाड़ा, हिलाया जुलाया, अपने सींगों की तारीफ की। अल्लाह ने कैसा अच्छा हथियार दिया कि शेर को अपनी शेरी भूल गई। अब कहीं पड़ा सिसक रहा होगा, यानी कि रो रहा होगा, दर्द से करा रहा होगा। अगर हम में इत्फाक ना होता तो दोनों मिलकर मुकाबला ना करते तो शेर की एक एक बूटी तोड़कर खा जाते। तो बेटा, जब आपने कहानी लिखनी है तो कहानी आप कोई भी लिखें, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन कहानी में आपने 10th के 9th के लेवल की कहानी लिखनी होती है। ये नहीं है कि आप कोई भी 5-6 की बुक से उठाकर कहानी लिखना शुरू कर दें। तो कहानी आप लिख के उसमें आपने इत्फाक शो करना है। जैसे आपने कहानी से पहले भी पढ़ी होगी जिसमें कबूतरों का एक गोल वाली, वो भी आप लिख सकते हैं। और इसमें आपने एंड में नतीजा या अखलाकी सबक पूछा जाता है, उसका एक नंबर होता है अलग से। तो आपने लिखना है कि अगर बोर्ड में नहीं भी पूछा गया ऊपर के नतीजा लिखें, तो आपने ख़ुद नतीजा लिखना है कि इत्फाक में बरकत होती है। और अखलाकी सबक अगर पूछा जाता है कि अखलाकी सबक लिखें, तो आपने लिखना है कि इसका अखलाकी सबक ये है कि इत्फाक में हमेशा बरकत होती है। आगे कहानी है आपकी नाइतफाकी का अंजाम। तो इसमें स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया था कि स्टार्टिंग आपने यही लिखनी है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक यही लिखें। इसके बाद आप इस लाइन पे आ जाएं कि अब दोनों बैलों की थकन दूर हो चुकी थी। अपनी ताकत पर मगरूर थे। एक दिन शेर से लड़ाई की बातें कर रहे थे कि एक बैल ने कहा, मेरी ताकत ने शेर को भगाया। यानी कि अब वो जंगल में रहते थे, बेफिक्र थे, आज़ाद थे और दोनों अब सेहतमंद हो चुके थे और अपनी अपनी ताकत पर गुरूर करते थे। तो आपस में जब बातें कर रहे थे तो एक दूसरे से कह रहा था कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, मेरी ताकत की वजह से शेर भागा है। दूसरा कह रहा था कि नहीं, मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ।
میرے سنگوں نے اسے زخم پر زخم لگائے، تم تو بس اپنا بچاؤ کرتے رہے۔ دوسرے نے جواب دیا، واہ واہ، اگر میں چستی سے اسے سینگوں پر نہ لیتا تو شیر تمہارا تیا پانچا ہی کر ڈالتا۔ یہ میرے سنگوں کی برکت تھی کہ شیر جدھر پینترا یعنی اپنی چال بدلتا تھا، بدل کر حملہ کرتا تھا، ادھر ہی اس کے حملے کو رد کر دیتے تھے۔ تم تو فقط اپنی جان بچاتے رہے، یعنی تم صرف اپنی جان بچا رہے تھے۔ شیر جس طرح بھی چالیں بدل بدل کر حملہ کر رہا تھا، میں نے اس کو زخم لگائے، اس کو زخمی کیا اور مارا، لیکن تم تو صرف اپنی جان کی پرواہ کرتے رہے۔ دونوں میں بحث بڑھ گئی، تو میں یہ دونوں میں بحث بڑھ گئی اور آپس میں بات اتنی بڑی کہ دونوں میں اتفاق نہ رہا اور دونوں نے اپنا اپنا الگ راستہ اختیار کر لیا۔ ایک جنگل کے مغرب کی طرف چلا گیا اور دوسرا مشرق کی طرف۔ اتنے میں دنوں میں شیر تندرست ہو چکا تھا، یعنی کہ جب بیلوں میں اتفاق نہ رہا اور اسی دوران شیر تندرست ہو گیا تھا، دور سے ہی بیلوں کو دیکھا کرتا تھا، مگر جب ان میں اتفاق نہ رہا تو شیر کو اپنے وارے نیارے نظر آنے لگے، اچھے دن نظر آنے لگے کہ اب وہ ان پر آسانی سے حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ دو بیل مل کر تو اس کا مقابلہ کر لیتے تھے، لیکن ایک بیل اس کا کہاں تک مقابلہ کرے گا۔ ایک بیل کی طاق میں گھات لگا کر بیٹھ گیا، یعنی کہ وہ اس طاق میں بیٹھ گیا انتظار میں کہ کب بیل اکیلا باہر نکلے اور وہ اس پر حملہ کرے۔ جو ہی بیل چلتا ہوا قریب آیا، شیر نے جست لگائی، چھلانگ لگائی اور ایک ہی پنجہ سے گردن توڑ کر رکھ دی۔ بیل گرا اور پھر نہ اٹھا۔ شیر نے جی بھر کر گوشت کھایا اور اپنے کچار میں جا کر سو رہا۔ اگلے دن اٹھا اور دوسرے بیل کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ یہ بیل بھی اسے جلد ہی مل گیا۔ شیر ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ کے اور دل ہی دل میں اس کی گوشت کے مزے لینے لگا، یعنی کہ اب ایک بیل پر حملہ کرنے کے بعد، اسے ختم کرنے کے بعد، اب شیر دوسرے بیل کے انتظار میں تھا اور جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر ان کا انتظار کرتا تھا کہ کب وہ اکیلے یہاں سے گزرے اور اس پر حملہ کرے۔ بیل بے خبر چل رہا تھا، یعنی اس کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ شیر اس کے ارد گرد ہی ہے، اس کو خیال بھی نہیں تھا کہ دشمن اس کی طاق میں، اس کے انتظار میں۔ جو ہی جھاڑی کے قریب آیا، شیر انگڑائی لے کر اٹھا اور چھلانگ لگا کر بیل کی پیٹھ پر جا بیٹھا۔ بیل نے بتیرا جھٹکا، یعنی بہت زیادہ جھٹکا، سینگ لائے، مگر شیر نے اپنے پنجوں سے اس کی کھال ادھیڑ دی، نوچ لی اور ایک پنجہ اس زور سے گردن پر مارا کہ گردن ایک طرف کو لٹک گئی اور بیل زمین پر گر کر مر گیا۔ شیر نے اس کا گوشت کھا لیا، لہو پی کر اپنی پیاس بجھائی اور دہاڑتا ہوا، یعنی چنگاڑتا ہوا، اونچی آواز میں بولتا ہوا ایک طرف کو نکل گیا۔ اب بیٹا آپ لوگوں نے اس میں یہ کہانیاں دونوں میں نے آپ کو پڑھائی ہیں، اگر ان میں آپ کو اور کوئی مسئلہ ہے، کوئی کوشچن پوچھنا ہے، کیونکہ دونوں کی سٹارٹنگ ایک ہے، آگے آپ نے جب اتفاق میں برکت ہے تو دونوں بیلوں میں آپ نے اتفاق ظاہر کرنا ہے اور اتفاق پہ ہی لکھنی ہے، اور اگر نا اتفاقی کا انجام ہے تو پھر آپ نے دونوں بیلوں میں نا اتفاقی ظاہر کرنی ہے۔ سٹارٹنگ دونوں کہانیوں کی ایک ہی ہے اور پھر نا اتفاقی میں نا اتفاقی ظاہر کر کے آخر میں نتیجہ لکھیں گے۔ نا اتفاقی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اس کا اخلاقی سبق بھی یہی ہے کہ نا اتفاقی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ آگے بیٹا یہ کہانی ہے جھوٹ کی سزا۔ اب جھوٹ بولنا ایک بری عادت ہے، جھوٹ بولنے سے سب کو منع کیا جاتا ہے، بچوں کو خاص طور پر منع کیا جاتا ہے، بڑے بھی مطلب اس چیز سے سبق حاصل کریں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تو ہمارا مذہب بھی ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ بظاہر چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہوتے ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، تو لیکن یہی ہمارے کردار کو سنوارنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں جو گھروں میں اب
سب ہی آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، تو اس پر عمل کرتے ہوئے تھوڑا وقت لگتا ہے. تو خاص طور پہ بچے جو ہوتے ہیں اگر ان کی عادت میں جھوٹ بولنے کی عادت شامل ہو جائے تو پھر وہ ساری زندگی نہیں جاتی. جس بچے کو شروع سے ہی جھوٹ بولنے کی عادت نہیں رہے گی وہ زندگی ساری میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اب ایک بات جب سمجھا دی جائے، سکھا دی جائے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، تو جو بات بھی ہو سچ سچ بیان کر دینی چاہیے. گھر میں 100 معاملات ہوتے ہیں، کلاس میں ہوتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ پھر ڈریں گے بھی نہیں اور آپ کو کسی چیز کا بھی ڈر نہیں ہوگا. انسان جب سچ بات کہہ دیتا ہے تو پھر اسے کسی سے ڈر نہیں لگتا، اور ایک جھوٹ کے لیے پھر 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اور اس طرح سے جو عادت ہوتی ہے، بری عادت، وہ آپ کے نیچر کا حصہ بنتی جاتی ہے. تو آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. جو آپ سے کام ہوتا ہے آپ کہہ دیں یہ کر لیا، نہیں ہوتا تو کہہ دیں کہ نہیں ہوتا. جھوٹ بولنے کی کسی معاملے میں بھی ضرورت نہیں ہے. اور وہ بچے بہت اچھے ہوتے ہیں جو مطلب سچ بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اتنا سا سچ بولنے سے ان کی ایک بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو اس طرح وہ بے فکر ہو جاتے ہیں اور دوسروں کی نظر میں بھی ان کی پھر امپورٹنس زیادہ ہو جاتی ہے اور اگلا آپ پر اعتماد کرتا ہے. اگر آپ آج ایک جھوٹ بولیں گے تو پھر کل کو آپ پر کوئی بھی اعتماد نہیں کرے گا. آپ کے گھر والے بھی نہیں کریں گے، آپ کے دوست بھی نہیں کریں گے، آپ کی سہیلیاں بھی نہیں کریں گی، کوئی بھی نہیں کرے گا. تو آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ سچ بولنا اور جھوٹ نہ بولیں. تو یہ ان کو صرف کہانیاں سمجھ کے نہ پڑیں گی، یہ کہانی لکھی ہوئی ہے اور پڑھ لی اور بس بات ختم. یہ جھوٹ کی سزا میں جو کہانی ہے اس میں یہ بتایا ہوا ہے کہ ایک نوجوان گڈڑیا بھیڑ بکریاں چرانے والا دریا کے کنارے اپنی بھیڑیں چرایا کرتا تھا. اسے عادت تھی کہ کبھی کبھی مستی میں آ کر، جوش میں آ کر، خوشی میں آ کر چلاتا، شیر آ گیا، شیر آ گیا، دوڑو. اور ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے سنتے تو لاٹھیاں کلاڑیاں لے کر دوڑ پڑتے. مگر جب گڈریے کے پاس پہنچتے تو وہاں کوئی شیر بھیڑ یا بھیڑیا نہ پا کر گڈریے سے پوچھتے کہ میاں شیر کہاں ہے؟ گڈڑیا ہنس کے کہہ دیتا کہ میں تو صرف دل لگی کر رہا تھا، یہ مذاق کر رہا تھا، شیر کے لیے تو میں خود ہی کافی ہوں. شیر آئے گا تو جان سلامت لے کر نہ جائے گا. چند بار تو مطلب لوگوں نے گڈریے کی بات سنی تو وہاں پر پہنچ گئے، مگر گڈریے کی روز کی اسی طرح کی عادت کی وجہ سے لوگ تنگ آ گئے. اور جب بھی اب وہ آواز لگاتا تو لوگ سمجھتے یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کی طرف توجہ نہ دیتے. یعنی کہ یہاں پہ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے بیٹا کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں پھر ان پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا. یعنی کہ اگر آپ بھی جھوٹ بولنے کی عادت اپنا لیں گے تو کوئی ایک دفعہ کہے گا، 2 دفعہ کہے گا. بیٹا ایک دفعہ میں آپ کو اسی کہانی کے دوران ایک بات بتاؤں کہ ایک بچی نے مجھے بتایا کہ میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے اور میں میرے پیٹ میں سخت درد ہو رہا ہے، برداشت نہیں ہو رہا. اس کا رنگ بھی اس طرح کا ہو گیا کہ مجھے خود یقین ہو گیا کہ اس کو بہت زیادہ تکلیف ہے. تو میں نے بچی سے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ آپ اپنے گھر کال کروا دو، فون کر دو تو آپ کے گھر والے آپ کو لے جائیں گے. تو کہنے لگی کہ ٹیچر میں یہ نہیں کر سکتی. میں نے کہا کیوں نہیں کر سکتی آپ؟ تو کہنے لگی نہیں ٹیچر اس سے پہلے میں 2-3 دفعہ جھوٹ بول چکی ہوں اور ان کو میں نے گھر والوں کو یہ بتایا تھا میری طبیعت خراب ہے. جب میں گھر گئی تو میری طبیعت خراب نہیں تھی. اس طرح اب میرے امی ابو مجھ پر یقین نہیں کریں گے تو وہ مجھے نہیں لے کر جائیں گے. اب میری امی نے سختی سے کہا ہوا ہے کہ اب تم جو مرضی ہو، تمہیں تکلیف ہو، کچھ بھی ہو، ہم نے تمہیں لینے کے لیے نہیں آنا. تو میں نے کہا پھر بیٹا آپ کو اتنا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی کہ آج آپ سچ مچ کی بیمار ہو اور آج آپ کے گھر والے آپ کی بات یقین نہیں کریں گے، وہ آپ کو لینے نہیں آئیں گے. تو یہی باتیں ہوتی ہیں بیٹا چھوٹی چھوٹی جن کی وجہ سے انسان زندگی میں آج آپ کے گھر والے نہیں یقین کریں گے تو کل کوئی بھی نہیں کرے گا اور آپ خود مصیبت میں اور دکھ میں مبتلا ہوں گے. تو یہ کہانیاں صرف کہانیاں سمجھ کے نہ پڑھیں بلکہ ان پر عمل کریں. آپ نے بھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنے کی عادت ڈالیں. اور کوئی بھی بڑی بات بھی ہو جائے تو ڈرنا نہیں چاہیے. سچ بول دیں گے تو خود بھی سکون میں ہو جائیں گے، اللہ بھی راضی ہوگا اور باقی لوگوں کو بھی گلہ شکوہ نہیں ہوگا کہ چلے جو بات بھی تھی سچ تو بول دیا گیا ہے نا، اسی بات سے سب آپ کو معاف بھی کر دیتے ہیں.
تو ماں باپ بھی معاف کر دیتے ہیں، ٹیچر بھی معاف کر دیتا ہے، اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ خدا کا کرنا ہوا کہ ایک دن سچ مچ شیر آ گیا، یعنی گڈڑیا روز لوگوں سے جھوٹ بولتا تھا، اور ایک دن سچ مچ کا جب شیر آ گیا تو شیر نے اس کے بھیڑوں کا جو گلا دیکھا تو خوش ہو گیا، بڑھ کر ایک بھیڑ کو پنجہ مارا، بھیڑ کی گردن ٹوٹ گئی اور مڑ کر یعنی کہ مر کر ڈھیر ہو گئی۔ گڈڑیے نے شور مچایا مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آیا، یعنی اب جب سچ مچ کی اس پر مصیبت آئی، شیر آ گیا، اب اس نے شور مچایا تو لوگ روز روز کی آواز سن کر تنگ آ چکے تھے، روز جھوٹ بولتا تھا، تو اب اس پر کس نے یقین کرنا تھا؟ گڈڑیا لاٹھی لہراتا وہ آگے بڑھا تو شیر نے ایک ہی جست میں اس کی گردن بھی مروڑ دی۔ بھیڑیں بھاگ رہی تھیں، شیر ان کا شکار کر رہا تھا، آخر سارے کا سارا گلا شیر کا شکار بن گیا۔ سورج غروب ہو گیا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، نہ گڈڑیا آیا نہ بھیڑوں کا گلا۔ گڈڑیے کے رشتہ داروں نے رات بہت بے چینی سے گزاری، صبح ہوتے ہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو گڈڑیے کو تلاش کرتے ہوئے نکلے چراگاہ چرنے کی جگہ، جانوروں کے چرنے کی جگہ میں پہنچے تو مردہ بھیڑوں اور مرے ہوئے گڈڑیے کے سوا وہاں کچھ نہ تھا۔ گڈڑیے کو جھوٹ کی سزا مل چکی تھی اور بھیڑیں مفت میں جان گنوا چکی تھیں۔ آپ نے اس کا نتیجہ لکھنا ہے، جھوٹ کی سزا ضرور ملتی ہے، سانچ کو آنچ دی۔ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اب جھوٹ کی سزا ضرور ملتی ہے، اخلاقی سبق ہو یا نتیجہ ہو۔ اب بیٹا آپ کو مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ بھی سچ بولیں گے اور اتفاق سے رہیں گے، گھر میں بھی، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی۔ آج کل بہن بھائیوں میں اتنا اتفاق نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، گھر میں ہو تو خاص طور پہ زیادہ لڑتے ہیں۔ تو اگر آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں، پیزا کھا رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں، تو آپس میں اتفاق سے کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت ہوگی۔ اور چھوٹے بہن بھائیوں کا زیادہ احساس کر لینا چاہیے، بڑوں کو تھوڑا سا صبر کر لینا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس بات پر عمل بھی کریں گے، اور چھوٹوں کو بھی چاہیے کہ بڑوں کی رسپیکٹ کریں۔ یہ تو نہیں ہے کہ بڑے ہر وقت ان کا خیال کرتے رہیں اور وہ آگے سے بدتمیزی کریں، تو آپ نے اس باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بیٹا کوئی کوشچن پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہو آپ میں سے۔ ویسے کہانیاں تو سب کو ہی اچھی لگتی ہیں، اور آج آپ کو اچھا بھی لگا ہوگا، اچھا لگا ہے آپ لوگوں کو کہانی سنتے ہوئے؟ کہانیاں تو یہ آپ نے پہلے بھی پڑھی اور سنی ہوئی تھی۔ کسی دن ایسا کریں گے کلاس میں جب آپ لوگ آئیں گے نا تو آپ کو کوئی اچھی سی کہانی سنائیں گے۔ چلیں بیٹا ذرا ہینڈ ریز کریں، مجھے پتہ چلے کون کون کہانی جو ہے شوق سے سن رہا تھا۔ ویری گڈ، شاباش، مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ سب لوگ جو وہ شوق سے سن رہے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، میٹنگ کا ٹائم ختم ہوتا ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ جی سر۔